حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر تیرا ہی تو ہر دم، ذکر تیرا ہی تو ہر دم اے خدا کرتے رہیں، ہم پہ لازم ہے تیری حمد و ثنا کرتے رہیں۔ تو ہی خالق ہے، تو ہی خالق ہے ہمارا اور رازق بھی ہے تو، تیرے در پر ہی ہمیشہ ہم صدا کرتے رہیں۔ اور چند نعتیہ اشعار کے اللہ کا عرفان نہیں ہو سکتا، حاصل کوئی فیضان نہیں ہو سکتا، دل میں نہ محبت ہو محمد کی اگر، دل میں نہ محبت ہو محمد کی اگر، انسان کبھی انسان نہیں ہو سکتا۔ اور ایک ایک نفس تھا حمد بے حد ہو کر، ایک ایک نفس تھا حمد بے حد ہو کر، مصروف ثنائے رب امجد ہو کر، کثرت سے ہو احمد کی حاصل یہ مقام، کثرت سے ہو احمد کی حاصل یہ مقام، محمود خدا ہوئے محمد ہو کر۔ ناظرین، پروگرام غزل شب لے کر مخدوم امجد شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قبول کیجئے خلوص بھرا آداب اور السلام علیکم۔ میں آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ پروگرام آج ہی کے دن اسی وقت آپ ڈی ایم گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے تواتر کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ پروگرام اردو زبان و ادب اور ثقافت کے متوالے ان خواتین و حضرات کے لیے خاص طور پر میں لے کر حاضر ہوتا ہوں جنہیں اردو زبان سے، اردو ادب سے اور ثقافت سے لگاؤ ہے، خاص طور پر دلچسپی ہے، اور اس ضمن میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کی ملاقات ایسے لوگوں سے کرواؤں جو اردو زبان، ادب اور ثقافت میں ایک مقام رکھتے ہیں، جن کا کنٹریبیوشن ہے خاص طور پر اردو زبان و ادب کو آگے لے کر چلنے میں اور اس کی ترویج میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہوا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ پوری دنیا میں ڈی ایم ٹی وی پر غزل شب جو پروگرام ہے، یہ اپنی نوعیت کا ایک واحد پروگرام ہے جسے پوری دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے، سراہا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے، اور اس کے توسط سے بہت سارے نئے شعراء کرام، بہت سارے نئے ادیب جو ہیں ان کو متعارف بھی کروایا جاتا ہے، آپ سے ان کی ملاقات کروائی جاتی ہے، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دنیا بھر سے آئے ہوئے مہمان، ادیب، لکھاری، شعراء کرام، مصنف اور دیگر فنکار جو ہیں اس پروگرام کے توسط سے وہ آپ تک پہنچائے جائیں۔ یہ اس پروگرام کا اصل مقصد ہے، اور خاص طور پر اردو زبان و ادب کو یہاں، جسے ہم دیار غیر کہتے ہیں، اگرچہ یہ ہمارا اپنا وطن بن چکا ہے، یہاں پر اپنے کلچر سے جڑے رہنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کو، اپنے ادب کو اس کے ساتھ منسلک رہیں، اور اس کو آگے اپنی نئی نسل، نوجوان نسل یا اپنے بچوں تک اس کو ہم منتقل کریں تاکہ یہ قائم و دائم رہے اور زندہ رہے۔ بس یہی اس پروگرام کے اصل مقاصد ہیں۔ حسب سابق ہمارے اس پروگرام کے جو سیگمنٹس ہیں ان سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ ایک تو ادیبوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہم اردو زبان و ادب کے حوالے سے آپ کے ساتھ کچھ ایسی باتیں شیئر کرتے ہیں جو شاید قدرے آپ کی یا میری خود معلومات میں کسی قدر اضافے کا باعث بنتی ہے، اور اس حوالے سے میں آپ ناظرین کا بھی بے حد شکر گزار رہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے حوالہ جات یا شاعری اور کلام دوسرے ناظرین تک شیئر کرتے ہیں اس پروگرام کے توسط سے، جو نہ صرف
ناظرین محظوظ ہوتے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ الفاظ یا کسی قدر ان کی معلومات میں کہیں نہ کہیں اضافے کا باعث وہ بنتا ہے۔ آج بھی میرے ساتھ یک نہ شد دو شد، تو اس حوالے سے اس میں ایک سیگمنٹ ہمارا یہ بھی ہوتا ہے کہ مقامی تنظیموں کا تعارف نامہ بھی اس میں ہوا کرتا ہے، کسی ایک شاعر کا تعارف نامہ بھی ہوا کرتا ہے۔ آج دو شعراء کرام، دو ادبی شخصیات میرے ساتھ یہاں موجود ہیں، ان کا تعارف نامہ ہوگا، اور اس کے علاوہ مقامی طور پر اردو ادب کی جو ترویج ہے وہ کس طرح سے ہو رہی ہے اس پر بھی ہم مختصر سا جائزہ لیں گے۔ تو میں بلا تاخیر اپنے مہمانوں کی طرف جانا چاہوں گا۔ میرے یہ دو مہمان اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یونیک ہیں کہ ان کا جو کام ہے، ان کا جو نام ہے، اردو ادب میں، اردو شاعری میں، صحافت میں اور اردو زبان و ادب اور ثقافت کو قائم رکھنے میں، تینوں شعبوں میں کم از کم 4 دہائیوں سے بھی زیادہ کے عرصے پر ان کا یہ ادبی خدمات جو ہیں وہ مشتمل ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ہم ان کی زبانی بھی کچھ جانیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں پہلے محترم شکیل قمر صاحب۔ شکیل قمر صاحب کا تعارف یہ ہے کہ آپ بہت عرصے سے صحافت کے شعبہ سے منسلک ہیں، پاکستان میں بھی بہت عرصہ تک صحافت کرتے رہے ہیں، یہاں جب سے اس ملک میں موجود ہیں۔ صحافت جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ونس یور اے جرنلسٹ یور اے جرنلسٹ فار ایور، تو یہ فار ایور جرنلسٹ بھی ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں۔ اس کے علاوہ بزم اردو ادب مینچسٹر میں، ناظرین جو اردو ادب سے منسلک لوگ ہیں وہ اس تنظیم کو جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ تنظیم 70s سے یہ تنظیم چلی آ رہی ہے، اور آپ اس کے روح رواں ہیں، اس تنظیم کو چلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سٹیج ڈرامے کی بنیاد مینچسٹر میں آپ نے رکھی ہے اور اس کو ترویج کی ہے سٹیج ڈراموں کی۔ یہ میں 60s اور 70s کی بات کر رہا ہوں، اس وقت آپ نے یہاں سٹیج ڈرامے لکھے ہیں، کروائے ہیں، سٹیج کروائے ہیں، یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے شکیل قمر صاحب کا۔ اس کے علاوہ آرٹیکل رائٹر ہیں، مصنف ہیں، بہت ساری تخلیقات ہیں آپ کی اردو ادب کے حوالے سے۔ میں یہ بھی چاہوں گا کہ ہم ان کی زبانی یہ سنیں گے۔ جی السلام علیکم وعلیکم شکیل السلام۔ صاحب۔ اظہر صاحب، ناظرین ان کا تعارف بھی کسی حد تک ایسے ہی ہے کہ آپ صحافی بھی ہیں، آپ شاعر بھی ہیں، آپ مصنف بھی ہیں، اور خاص طور پر صحافتی میدان میں سفیران امن کے نام سے ان کی سجاد کے نام سے ایک میگزین انہوں نے یہاں پہ نکالا، اردو میگزین۔ اس کے علاوہ ایک اور اردو میگزین جو برمنگھم سے ابھی بھی نکلتا ہے، آواز کے نام سے آپ ان کے خالق ہیں، ایڈیٹر ہیں، اور شکیل قمر صاحب بھی بہت سارے میگزینز کے ایڈیٹر رہے ہیں اور ہیں۔ تو میں خوش آمدید کہوں گا، اور السلام علیکم اظہر صاحب، السلام شاہ جی، کیسے ہیں آپ جناب؟ اللہ کا شکر۔ آپ کا میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ آج اس پروگرام کے لیے خاص طور پر بہت لمبا اور کٹھن سفر کر کے گلاسکو سے یہاں تشریف لائے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ دونوں مہمانوں کو بہرحال میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ شاہ صاحب۔ جیسے ہر شخص کا ایک مسکن ہوتا ہے، میں کوئٹہ میں پیدا ہوا ہوں، اور اس کے بعد کچھ عرصہ پنجاب میں رہنے کے بعد ملک سے باہر آ گیا، ٹھیک، اور صحافت پاکستان میں شروع کی تھی، ادب سے بھی تعلق تھا۔ تو یہ سلسلہ کسی باقاعدہ پروگرام کے تحت نہیں تھا، بس آہستہ آہستہ سلسلہ چلتا رہا، اور حالات اور وقت کے ساتھ جو سیکھنے کو ملتا رہا سیکھتے رہے۔ اس میں زیادہ حصہ اساتذہ کا ہے، جن کے ساتھ رہے، جن کے ساتھ نشست و برخاست ہوئی، جن سے سیکھا، تو وہ سلسلہ برطانیہ میں آ کے بھی جاری رہا۔ میں ہمیشہ سے مانچسٹر میں ہوں برطانیہ آنے کے بعد، اور برطانیہ کو ہم کہتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ یہ اردو ادب کا تیسرا بڑا گہوارہ ہے پوری دنیا میں، جیسے پاکستان، انڈیا اور اس کے بعد برطانیہ۔ تو یہاں ہم سے پہلے بھی اردو ادب کے لیے بڑا کام ہو رہا تھا، ہم آ کے اس میں شامل ہو گئے۔ تو مانچسٹر کی ایک بہت ہی مشہور تنظیم ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، بزم ادب مانچسٹر۔ تو ہمارے پریزیڈنٹ اے آر انصاری مرحوم ہوا کرتے تھے،
تو ان کی بڑی شفقت تھی, بڑی مہربانی تھی, بڑے مشفق انسان تھے. تو ان کے ساتھ ہم نے کام شروع کیا. مشاعرہ مین چیز تو مشاعرہ ہی ہے اردو ادب میں. جی. تو ہم لوگ انٹرنیشنل مشاعرے کرواتے تھے, جس میں انڈیا سے, پاکستان سے, ناروے اور جرمنی وغیرہ سے, ہالینڈ سے لوگ آتے تھے. تو بڑے کامیاب مشاعرے تھے. یہ اس قسم کے مشاعرے جو پاکستان میں ہوتے ہیں, انڈیا میں بھی ہوتے ہیں, لیکن انڈیا اور پاکستان سے باہر آپ نے دیکھا ہوگا دبئی میں بڑے انٹرنیشنل قسم کے مشاعرے, اور وہ مانچسٹر میں, لنڈن میں. تو اس میں مانچسٹر میں جو ہم نے مشاعرے کروائے ہیں جتنے بھی تاریخی, وہ تقریباً سال میں 1-2 مشاعرے ہی ہوتے تھے, لیکن وہ بڑے تاریخی ہیں. صحیح. تو یہ مین کام تھا. اس کے علاوہ جیسے آپ نے ذکر کیا ادبی میگزین کا, وہ بھی جاری کیا. تو ظاہر ہے کہ ادبی تنظیموں کے لیے میگزین ہونا بڑا ضروری ہے. تو مینلی ہمیں جو ایک کمی محسوس ہوئی برطانیہ میں, یہاں اساتذہ کی بڑی کمی ہے, خاص طور پہ اردو ادب کے اساتذہ. اور یہ نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے, یہاں لوگ ہیں. میں یہ پوچھنے والا تھا کہ کمی شاید نہ ہو لیکن سامنے نہیں. جی ہاں, وہ اس کا مین سلسلہ یہی ہے کہ جو لوگ ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہے, یا کوئی اپنا تدریس سے وابستہ ہے, یا کسی اور اخبارات سے, رسائل سے. نہیں جی, غم دورہ میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ مین بات تو یہی ہے کہ وقت نکالنا اس ملک میں بڑا مشکل ہے. اور یہ جو لوگ مثلاً جن میں میں بھی شامل ہوں, آپ بھی ہیں, ہم لوگ اردو کے لیے یا ادب کے لیے تھوڑا بہت کام جو بھی کرتے ہیں, یہ ایک قسم کے مطلب خمار ہے, ذہنی خمار ہے. حالانکہ یہ کوئی ایسا منفعت بخش کام نہیں ہے, اس میں کچھ آدمی کو فائدہ نہیں ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو اردو ادب کے لیے کام کر کے جو تشفی ملتی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. خود کو فائدہ نہیں لیکن دوسرے لوگوں کے لیے یقیناً دوسرے لوگوں کو, اور خاص طور پہ اگر اردو ادب کے لیے ہم کچھ کام کر جائیں, کوئی ایسا, ویسے تو ہم مبتدی ہیں اس معاملے میں, سیکھ رہے ہیں. تو بہرحال یہ کہ برطانیہ میں کام ہو رہا ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اگر آج سے 20 سال 30 سال پہلے آپ دیکھیں, اور اب کافی سرگرمی ہے. نئے آنے والے لوگ بڑی خوشی سے اس طرف آتے ہیں, اور ہم لوگ بڑی خوشی سے ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, کیونکہ جب تک نئے آنے والے لوگ نہیں ساتھ ہوں گے تو یہ سفر آگے نہیں چل سکتا. تو لنڈن تو بڑی جگہ ہے, لنڈن کے بعد مانچسٹر, گلاسگو, برمنگھم وغیرہ. تو اس لحاظ سے مانچسٹر جو ہے وہ کسی سے پیچھے نہیں ہے. مانچسٹر میں اردو ادب کے لیے ہمیشہ کام ہوتا رہا. تو آج کل کچھ تنظیمیں, 2-3 تنظیمیں ایسی ہیں جو باقاعدگی سے کام کر رہی ہیں, مشاعرے کروا رہی ہیں, اور اس میں بڑے اچھے لوگ کام کر رہے ہیں, ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. تو مین بات یہی ہے کہ اگر ٹائم تھوڑا ہے ان پروگراموں کے لیے, لیکن پھر بھی میں اپنے طور پر کافی مطمئن ہوں کہ جو کام ہو رہا ہے, جو ہم کر رہے ہیں اردو ادب کے لیے, اس کے نتائج اچھے نکلیں گے. اور آگے چل کے ہماری جو نئی نسل ہے یہاں پہ, خاص طور پہ نوجوان نسل جو ہے, اس کو ہم اپنا ورثہ قائم رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے, جو کہ اردو ادب ہے. اچھا, ایک مختصر سا ضمناً ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے, خاص طور پہ نوجوان لکھاریوں کے لیے. اتنے سارے پروگرام ہوتے ہیں, مشاعرے ہوتے ہیں, ادبی تقریبات ہوتی ہیں, آپ کیا فرمائیں گے کہ جو نئے لکھنے والے نوجوان ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کیا کافی کام ہو رہا ہے؟ ہاں, مین جو ہمارے, آپ سمجھ لیں کہ جو مین کلاس روم کون سا ہے, ہمارا مین کلاس روم جو ہے ہمارے پروگرام ہوتے ہیں, جیسے مشاعرہ ہو گیا یا ادبی نشستیں ہو گئیں. تو ہماری ہر ادبی نشست میں یا ادبی پروگراموں میں یا مشاعروں میں ہم چھوٹے بچوں کو اور نئے لکھنے والوں کو شامل کرتے ہیں. تو آپ کسی بھی ہمارے مشاعرے میں آ کے دیکھ لیں کہ اگر اس میں ابتدا میں 3-4 بچے شامل ہوتے ہیں, صرف ان کو اس لیے شامل کیا جاتا ہے, وہ کوئی ادیب یا صحافی یا شاعر نہیں ہوتے, کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور انہیں شوق پیدا ہو. اسی طرح کچھ نئے لکھنے والے ہوتے ہیں, ان کو ہم چانس دیتے ہیں, اگرچہ ان کا کلام یا ان کی تخلیقات اتنی پاورفل نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی ہم ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو آگے لاتے ہیں. اسی طرح پھر سینئر لکھنے والے ہیں, وہ آتے ہیں, اور اس میں اساتذہ بھی ہیں, بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنا کام کر کے جا چکے ہیں, ان کا نام آج تک ہمارے پاس ہے اور وہ ہمارے لیے اثاثہ ہے. اور اب بھی ایسے بزرگ شاعر ادیب ہیں ہمارے ساتھ جو پچھلے 4-5 دہائیوں سے کام کر رہے ہیں, تو وہ ہمارے لیے اساتذہ ہیں ہمارے, اور ان سے ہمیں بڑی مدد ملتی ہے, ہم ان سے سیکھتے ہیں. اسی طرح یہ آگے سے آگے سلسلہ نسل در نسل چلتا ہے. اس طرح ہم اردو ادب کو آگے بڑھا. بہت شکریہ جی, بڑی عنایت آپ کی. اظہر صاحب, جی شاہ جی, بنیادی طور پر تو سوال کی نوعیت آپ سے بھی اسی قسم کی ہے کہ کچھ ذرا اپنے بارے میں
کچھ بتلائیے اور اپنا جو آپ کا ادبی سفر ہے کچھ اس سے ہمیں روشناس کروائیے، ناظرین کو کچھ پتہ چلے۔ شاہ جی جو نہ کہنا تھا وہ بھی کہہ بیٹھے، ہمارے شکیل صاحب محترم سینئر ہیں، واہ، تو انہوں نے وہ سب کچھ ہی بیان کر دیا جو میں بھی وہی کہنا کیونکہ چاہتا تھا۔ آپ دونوں بہت قریب ہیں ایک اب دوسرے وہ کے۔ وہی نا جو میں کہنا چاہتا تھا وہ انہوں نے بیان کر دیا۔ ٹھیک ٹھیک، تو بات وہی ہے کہ یہاں پر تقریباً یہ 30 سالوں سے کافی کام ہو رہا ہے اردو ادب پہ، اور جیسا انہوں نے کہا کہ یہ تیسرا یہ ہے انگلستان جو ہے بڑا مرکز ہے اردو کا، اور یہاں پر بڑے اچھے اچھے شاعر پیدا ہوئے ہیں، بالکل صحیح، اور وہ اپنے وہ جیسے آپ نے پہلے کہا کہ روزگار کے سلسلے میں تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے، بالکل، تو وہ غم روزگار کے سلسلے میں لوگ زیادہ بیزی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ وقت نکال کے اردو ادب کی کاوش اور اردو ادب کو آگے بڑھانا، یہ میں کہتا ہوں بڑی بات ہے۔ پاکستان تو ایک ہے ہی، انڈیا رات کے پاکستان 1 بجے ہم بیٹھے ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی رات کے 1 بجے چراغ جلا رہے ہیں ہم اردو کے۔ تو اردو ادب یہاں پہ بہت اچھا، نئی نسل میں جو بچے یہاں کے بورن ہیں، یقین کریں ان میں بعض اچھے شاعر ہیں، بالکل، اچھا ان کو حوصلہ افزائی کے لیے ان کو پہلے بلایا جاتا ہے کہ بھئی آپ بھی آئیں، وہ جتنے جیسے بچے ہوتے ہیں اپنی توتلی زبان میں کرتے ہیں، ہمیں پسند آتا ہے، بالکل صحیح، ان کی بھی جو ہے نا وہ اردو گڈمٹ جو ہے نا ان کی یہاں کے حساب سے وہ جب بولتے ہیں تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ صحیح بات، وہ جیسے وہ ہے راتاں برساتاں، ایک نئی طرح آئی تھی اردو میں کہ بھئی راتاں اور برساتاں، بالکل، تو اس طرح بھوپالی تو اس طرح جب یہاں کے بچے اردو میں شاعری تھوڑی بہت کرتے ہیں نا وہ بڑا اچھا لگتا ہے، ان کا انداز، ان کا بولنے کا انداز۔ اچھا وہ جس طرح ریختہ لینگویج ہوتی تھی نا جی، اب یہ بھوپالی لینگویج میرا خیال ہے ہمیں کچھ عرصے بعد ریختہ ہی لگے گی کیونکہ وہ نہیں رہی، وہ اس میں بہت سہل ہو گئی ہے اور نئی چیزیں، نئے لہجے اس میں شاہ جی ابھی جو ہے نا یہ جیسے کہتے ہیں نا بہر اور بہور اور یہ عروض، اوزان، یہ میں سمجھتا ہوں، میں ذاتی میں کسی سے اختلاف نہیں، اساتذہ سے اختلاف نہیں ہے، پچھلے دنوں بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا جی ان لوگوں کو عروض نہیں آتا، ان لوگوں بہر کے، دیکھیں آپ دل و دماغ پر جو بیتتی ہے آپ اس کو جیسے بیان کرنا چاہتے ہیں وہ نثر میں بھی کر سکتے ہیں، اور اگر اسی نثر کو تھوڑا سا اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس کو آپ شاعری میں بیان کر دیں۔ اب ضروری تو نہیں ہے کہ ردیف و قافیہ ہو۔ اظہر صاحب آپ تو عروض کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو کچھ ایسے شعراء سے بھی ملاقات ہوئی ہے جن کو یہ نہیں پتا کہ میں نے نظم لکھی ہے یا غزل لکھی ہے، بالکل ایسا واسطہ پڑا ہے، بلکہ وہ آگے سننے والوں پر یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جس کو آپ غزل سمجھیں یا نظم سمجھیں۔ بہت بہت شکریہ، بڑا مزہ ہے۔ ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد یہ دلچسپ گفتگو ناظرین جاری رہے گی، کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں غزل شب ڈی ایم گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر۔ دو اشخاص نے یہاں پر اردو ادب کی ترویج میں کچھ چیزوں کی اختراع جو ہے وہ یہاں پہ جاری کی یا اس کی بنیاد رکھی۔ مثلاً ایک جو کریڈٹ پر ان کے ہے کہ میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ کسی مشاعرے میں لوگ پیسے دے کر یا پے کر کے اس مشاعرے کو سننے کے لیے آئیں، اور ان دو اشخاص نے مینچسٹر میں پیڈ مشاعرہ جو ہے یہاں کروایا اور بہت کامیاب کروایا۔ مزید گفتگو ہم کریں گے، اجازت دیجیے ایک کال لیتے ہیں، ہم کافی دیر سے انتظار میں دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب بول رہے ہیں، کہاں سے؟ شاہ صاحب سرفراز سیال عرض کر رہا ہوں۔ جی سرفراز طالب سیال صاحب، کیسے ہیں حضور برلے سے؟ ماشاءاللہ اللہ کا بڑا کرم ہے جی، آپ سنائیے، آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک، بڑے خوبصورت مہمان بٹھائے ہوئے ہیں، یقیناً قمر صاحب ہیں، اظہر صاحب ہیں۔ یقیناً سر میں نے تو صرف آپ کو مبارکباد دینے کے لیے فون کیا ہے، رات کے اس پیر جو آپ
اردو ادب کی خدمت کر رہے ہیں. یقیناً بہت بڑی بات ہے, اور دو خوبصورت مہمان ان کو سنیں گے آج. یقیناً بس آپ کو یہ جتلانا تھا کہ میں بھی پروگرام سن رہا ہوں آپ کا. بہت شکریہ. لیکن جانے سے پہلے کچھ نذرانہ تو ہمیں کچھ ذرا عطا کرتے جائیے نا جی, شاعر ہیں, سرفراز کچھ تو سرفراز کیجیے. سرفراز صاحب کوئی سرفراز کے لیے کوئی ایک آدھ شعر تو سنائیں. اور مجھے آپ کا شرارتی چہرہ سامنے آ رہا ہے. بالکل. حضرت صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں؟ ہاں سرفراز آپ کا شرارتی چہرہ سامنے آ گیا, پیارا پیارا سا. سر آپ کی نظر صرف ایک شعر عرض کرتا ہوں, اس کے بعد پھر آپ بھی کو سنیں گے. جی. کچھ خواب جل رہے ہیں میرے کائنات میں, واہ واہ. واہ کچھ واہ. خواب کچھ خواب جل رہے ہیں میرے کائنات میں, روشن نہیں ہے رات فقط ماہتاب. ماہتاب. واہ واہ, کیا بات, بہت شکریہ سر. بس آپ کا حکم تھا تو سنا دیا, ورنہ آج آپ ہی کو سننا ہے. بہت شکریہ جناب سرفراز صاحب, آپ کی محبتوں کا. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. بہت اچھے شاعر بھی ہیں, بہت اچھے انسان ظاہر ہے سرفراز صاحب. مسکراندی اکھاں والے. اور ضمیر صاحب ان کے بھائی بھی ہیں بڑے, اور بہت اچھے شاعر ہیں, بہت خوبصورت شاعر ہیں. بلکہ جی میں تو ان کو اساتذہ میں شامل کرتا ہوں. وہ عروض کے ماہر ہیں, میں نے جہاں تک ان کو سنا ہے, اسی لیے میں ان کو اساتذہ میں شامل کرتا ہوں. بالکل بہت خوبصورت شاعر ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, اجازت دیجیے تو لگے ہاتھوں یہ بھی کال لے لیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام شکیل صاحب. شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں جناب؟ اللہ کی مہربانی, شکر ہے. جی کچھ فرمائیے. آواز بہت کم آتی ہے آپ کی شاہ صاحب. اچھا میری آواز آپ کو کم آتی ہے؟ تو پہلے تو پورے ڈی ایم کے سٹاف کو میری طرف سے السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم ہمارے السلام. مہمان آئے اظہر صاحب جی اور شکیل صاحب. جی تو میں شکیل بول رہا ہوں برلے سے. جی. تو ایک غزل لایا ہوں میں, یہ ناز فین ناز ہیں ان کی ہے. جی جی. شرح غم حیات کا امکان نہ ہو سکا, واہ. آنسو حدیث درد کا عنوان نہ ہو سکا. واہ واہ. شکریہ. ان کی نوازشات تو کچھ کم نہ تھی, مگر ہم سے علاج تنگی دامانہ. واہ بہت خوبصورت استادانہ شعر. انسان نے چاند پر بھی کمندیں تو ڈال دی. واہ. انسان نے چاند پر بھی کمندیں تو ڈال دی. انسان پھر بھی دوستو انسان نہ ہو سکا. آہا کیا کہنے, کیا کہنے. افسوس تو یہی ہے کہ انسان ہے وہ کہاں, انسان کے درد ہی کا جو درمان ہو سکا. خوب. شکریہ. ساحل سے ہم کنار ہوا بھی تو کیا ہوا, وہ شخص جو کہ خوگرے طوفان نہ ہو سکا. بہت خوب. کہتے ہیں پروانہ جل کے راکھ ہوا اور بکھر گیا, پھر بھی حریف شمع فروزانہ ہو سکا. خوب. شاہ صاحب عنوان داستان تو وہی شخص ہی رہا جو شخص میری زیست کا عنوان نہ ہو سکا. بہت اچھا. شکریہ. وہ کہتے ہیں پلکوں سے ٹوٹ کر یہ ستارے کدھر گئے, ایک اشک بھی تو زینت دامانہ ہو سکا. کیا کہنے. آخری شعر کہتے ہر ایک کلی کو دادے تبسم نہ مل سکی. ہر ایک کلی کو دادے تبسم نہ مل سکی, ہر ایک پھول نازے عروسانہ ہو سکا. شکریہ. آنسو حدیث درد کا عنوان نہ ہو سکا. بڑی مہربانی شاہ صاحب. تو اچھی سی کوئی غزل ہمارے مہمان سنائے ہمیں. آج ان دونوں سے ضرور سنیں گے جی انشاءاللہ. بڑی مہربانی شاہ صاحب. بہت شکریہ شکیل صاحب, آپ کی رائے کا, آپ کے کلام کا. بہت خوبصورت کلام آج آپ نے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح شیئر کیا ہے. اور میری کوشش شکیل صاحب اور دیگر ناظرین کے لیے عرض یہ ہے کہ میری کوشش آج یہ ہے کہ میں آج کچھ نہیں پڑھوں گا اپنی طرف سے. آج ان دو مہمانوں سے خوبصورت کلام جو ہے میں بھی سننا چاہوں گا, آپ بھی یقیناً جو ہے وہ سننا چاہیں گے. گفتگو ادھر سے ہی شروع کرتے ہیں. اظہر صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یو کے بھر میں, یورپ میں بہت ساری ادبی تنظیمیں ہیں, بہت سارا کام ہو رہا ہے, اور خاص طور پر نارتھ ویسٹ میں مقابلتاً, یہ میرا اپنا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ مقابلتاً یہاں پہ متواتر پروگرام ہوتے ہیں. میں بھی جاتا ہوں, آپ بھی تشریف لے جاتے ہیں. میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ ایک مختصر سا جائزہ اگر آپ اس کا پیش کر سکیں کہ یہاں پر جو تنظیمیں ہیں, ایک تو یہ کہ وہ کس حد تک اردو ادب
کی ترویج میں کام کر رہی ہیں، اور پھر ان کی تنظیمی جو انتظامات ہیں، جس طرح سے وہ پروگرام کو کنڈکٹ کرتے ہیں، کچھ اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیے گا پلیز۔ شاہ جی، ہمیں تو ابھی میں آپ کو 20 سال پہلے لے جاتا ہوں، ہمیں وہ یاد ہے کہ انصاری صاحب ہمارے صدر ہوا کرتے تھے بزم ادب کے۔ جی، ہم ان کا نام اس لیے لیتے ہیں بار بار اور عزت کے ساتھ، انہوں نے صحیح معنوں میں اردو ادب کے لیے اور شاعری کے لیے بہت کام کیا۔ جی، ان کے ہاں ایسا ہوتا تھا کہ جیسے ایک عید آ گئی ہے، عید کا سما ہوتا تھا، اچھا، یعنی مشاعرہ کم ہوتا تھا، عید کا سما ہوتا، اور اس کے لیے ایک ہفتہ پہلے تیاری ہوتی تھی، تیاری ہوا کرتی تھی، اس کے لیے باقاعدہ شاعروں کے لیے رہنے کا اور یہ اور وہ، یعنی ہر قسم کی ایسے تیاری ہوتی تھی کہ بندہ یہ سمجھتا کہ عید آ رہی ہے اور عید کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، اور وہ بڑا زبردست ہوتا تھا۔ اور تنظیمیں ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں، یہاں اولڈم میں ہیں، ادھر ہیں، کافی کام کر رہی ہیں، سارے اپنی اپنی جگہ پہ، صحیح، کچھ بلکہ ڈاکٹر حضرات بھی اس میں وہ بھی کود پڑے ہیں ادب کی ترویج کے لیے۔ تو ہمیں تو خوشی ہے کہ چلیں، وہ اچھی بات ہے، اور بلکہ ان کا شوق بھی ہے اور وہ پڑھے لکھے ہیں۔ صحیح بات ہے، تو کام تو کافی ہو رہا ہے، اور اس پہ جو ہے نا لوگ دلچسپی بھی لیتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب صرف جو ہے نا لوگ صرف پڑھنے والے سنتے تھے، پڑھنے والے سنتے تھے، لیکن اب جو ہے نا باقاعدہ اس پہ کام ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں سننے والوں کی گرومنگ میرا ایک ہمیشہ سے ایک دلچسپی کا باعث رہا ہے، اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا، لیکن اجازت دیجیے، کال ساتھ ساتھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام سر۔ کون صاحب بول رہے ہیں، کہاں سے جی؟ واقف راجہ کر رہا ہوں جی، پیٹر برا۔ جی، کیا حال ہے جناب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں، آپ سنائیں سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، فرمائیے۔ آج آپ کے ساتھ ہمارے بہت محترم جناب اظہر صاحب گلاسکو سے موجود ہیں۔ ویر جی بول رہے ہیں۔ ہاں جی، بالکل، ویر جی بول رہے ہیں۔ ہاں جی، میں نے کہا چلے میں بھی سلام کر لوں انہیں۔ بہت شکریہ جناب۔ خوشی ہوئی کہ میرے بھائی جو ہیں وہ آج یہاں موجود ہیں۔ میں شاعر تو نہیں ہوں، بس چند اشعار مجھے بھی پسند ہے، اگر کہیں تو میں عرض کر دوں۔ بسم اللہ۔ واہ، ارشاد۔ وہ کہتے ہیں جی، کھٹن ہے راہ گزر تھوڑی دور ساتھ چلو، ہاں، بہت کڑا ہے سفر تھوڑی دور ساتھ چلو، تمام عمر کہاں کوئی ساتھ دیتا ہے، بالکل، یہ جانتا ہوں مگر تھوڑی دور ساتھ چلو، واہ، یہ ایک شب کی ملاقات بھی غنیمت ہے، واہ، کسے ہے کل کی خبر تھوڑی دور ساتھ چلو، واہ، کھٹن ہے راہ گزر تھوڑی دور ساتھ چلو، ابھی تو جاگ رہے ہیں چراغ راہوں کے، واہ، ابھی ہے دور سر تھوڑی دور ساتھ چلو، تو آپ منظر جانا ہمیں بھی کرنا ہے، فراز تم بھی اگر تھوڑی دیر ساتھ چلو، تھوڑی دور ساتھ چلو۔ بہت بہت شکریہ جی۔ گفتگو ہم یہی کر رہے تھے کہ یہاں کی تنظیمیں جو ہیں وہ کس طرح سے، خاص طور پر نظامت کے حوالے سے، پروگرام کو آرگنائز کرنے کے حوالے سے 20 سال پہلے آپ کرتے رہے ہیں، اور آج ابھی کل ہی آپ ایک پروگرام پرسوں دیکھ کر آئے ہیں، تو آپ کو کیا تقابلی جائزہ جب لیں گے تو کچھ کیا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سفر کہاں تھا اور کہاں آ کے اور اب کہاں ہے؟ کچھ فرق اچھا محسوس ہوتا ہے کہیں؟ اگر تو شاہ جی ہم تنقید کے لحاظ سے دیکھیں تو ڈیفرنٹ ہے اینگل۔ ٹھیک، ذوق و شوق کی بات جہاں تک ہے وہی کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ تھوڑے لوگ ہوں، اچھے سننے والے ہوں، تو مزہ آ جاتا ہے مشاعرے کا، اور شاعر کو چاہیے داد۔ دیکھیں جی، اس 100 لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں جو پروگرام سے 90 اٹھ کے چلے جائیں، بالکل، لیکن ان 10 کا فائدہ ہے جو ایک بھی اٹھ کے نہ جائے، اور وہ اس کو سمجھتے ہیں، لفظوں کو سمجھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے، لفظوں کا، اور وہ نکالتے ہیں، مین میخ نکالتے ہیں، بالکل مین میخ نکالتے ہیں کہ وہ یہ تلفظ ٹھیک نہیں تھا۔ اچھا، میں اس میں نا ایک ضمناً سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مشاعروں کے حوالے سے، خاص طور پر جو مشاہدہ ہوا ہے، تجربہ ہوا ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی جگہوں پر یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ کچھ شاعر جان بوجھ کر کھل کر نہیں بھی پڑھ پاتے، اس لیے کہ شاید سننے والوں کا وہ معیار ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتا۔ اچھا، سننے والوں کی گرومنگ کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے کہ ان کی گرومنگ ان کو بھی بتایا جائے کہ سننا کیا ہوتا ہے، تاکہ ان کو سننے کا ایک
ایک آداب ہے نا جی مشاعرے کو سننے کے بھی. میں یہ سمجھتا ہوں طالب علم کی حیثیت سے کہ شاعر کو سننے کے بھی ایک آداب ہیں. اس کو داد کہاں دینی ہے, قرر کہاں کہنا ہے, کس الفاظ کو اس کے ساتھ چلنا ہے, ردیف کافی کو اٹھا کے شاعر کے ساتھ کہاں چلنا ہے. تو اس میں اگر کچھ تھوڑی سی میری رہنمائی کریں. بہت خوبصورت بات کی ہے شاہ جی آپ نے, لیکن اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ عوام جب آتی ہے نا سننے کے لیے, اس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. آپ کسی کو باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ آپ نے ایسے آداب کہنا ہے اور ایسے اس پہ داد دینی ہے. تو شاعر کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے, ایکسپیکٹ اٹ اینڈ ایکسیپٹ اٹ. ٹھیک, لیکن کچھ شاعر میں نے دیکھے ہیں خال خال جو واقعی اپنا کلام پڑھنے کے دوران نا ناظرین کو انرجی دیتے ہیں, اور وہ ناظرین کو باتوں باتوں میں نا اشارتاً ضمنی بات کر کے کوئی کہہ دیتے ہیں کہ جی یہاں داد بنتی ہے اور یہاں آپ کو داد دینی چاہیے, تالیے کدھر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں وہ لوگ خاص طور پر گرومنگ میں بڑا اہم کردار ادا شاہ جی دیکھیں بعض شعراء پہ بھی یہ ذمہ داری آتی ہے, یہی میں کہنے والا. وہی بالکل ان پہ بھی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ انداز اپنا ٹھیک کریں پڑھنے کا. اب کیا ہوتا ہے, کئی آتے ہیں لوگ وہ غزل کو نظم کی صورت میں پڑھتے ہیں اور نظم کو غزل کی صورت میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ریسنٹلی مشاعرے میں آپ بھی وہاں موجود تھے, تو اب میں کسی کا ڈائریکٹ نام نہیں لیتا, تو وہ انہوں نے بھی ایسے ہی کہ بھی ایک غزل نما نظم اور نظم نما غزل کو جو ہے نا پیش کرنے کی کوشش کی, اسی آڑ میں کہ بھئی آزاد ہے اور ہمیں جو ہے نا آپ جیسے سمجھ لیں. اچھا شکیل صاحب, اب میں بڑا محتاط ہوں کہ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ پتہ نہیں یہ اس کو کس طرح سے کہنا چاہیے کہ ایک شاعر تو شاعر ہی ہوتا ہے, لیکن ایک اصطلاح یہ بھی ہے کہ اچھا شاعر. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جب ہم کسی کو اچھا شاعر کہتے ہیں تو پھر کوئی برا شاعر بھی ہے. برا تو مجھے تو کوئی نہیں لگتا, شاعر بہرحال شاعر ہے, لیکن میں سوچتا ہوں یہ سوال اچھا ہے شاہ جی جو بھی ہے مستند شاعر کہہ سکتا ہوں کہ ایک مستند شاعر ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ صاحب کتاب ہو, یا کیا صاحب کتاب یا کتاب کے علاوہ بھی ایک مستند شاعر ہو سکتا ہے؟ جی شاہ صاحب, میں آپ کی بات کو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ کتاب کا معاملہ یہاں جب سے برطانیہ میں ہم آئے ہیں تھوڑا سا مختلف ہو گیا. بے شمار لوگوں نے کتابیں چھپوائی ہیں اور اچھی بات ہے, لوگ چھپوا رہے ہیں, ہم انہیں انکرج کرتے ہیں, مطلب اس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ کتابیں, ایسی مقام پہ کتابیں چھاپی جا رہی ہیں جو ابھی تک نہیں چھاپنی چاہیے تھی. یعنی ایک شاعر کی حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں, معیار کے حساب سے کہہ لیں, یا کتاب کا ایک مقام ہوتا ہے کہ وہ کب آنی چاہیے. جہاں تک شعراء کا تعلق ہے, بڑے اچھے شاعر ہیں یہاں پر. بے شک کہ جتنا اچھا شاعر ہوتا ہے پھر وہ اتنا پبلک نہیں ہوتا, وہ تھوڑا تھوڑا کنارہ کشی کر لیتا ہے, گوشہ نشین ہو جاتا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں بالکل آپ کی طرح کی نشانی ہے. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح بات. میں اپنے آپ کو کسی قابل نہیں سمجھتا, تو مجھے پتہ ہے کہ مجھ سے اچھے لوگ ہیں. اس کا بھی فیصلہ آپ نہیں کر سکتے کہ آپ کس قابل ہیں, اس کا فیصلہ وہ لوگ کریں گے جو آپ کو سنتے ہیں. شاہ جی میں گلہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے, انہوں نے مجھے بھی اپنا کتاب لکھنے سے روک دیا ہے. کہتے جس دن تم نے دیوان چھاپا سمجھو تم مر گئے. میں نے اس دن سے جو ہے نا فیصلہ کر لیا کہ جب تک یہ نہیں کہیں گے میں دیوان جو ہے نا, حالانکہ میرے پاس مواد کافی پڑا ہوا ہے, لیکن وہ ویسے واقعی ایسی شخصیت اگر کچھ کہتی ہے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ سبق ہوگا. وہ مجھے ایک بالکل وہ مجھے ایک یاد آتا ہے کہ ہم مشاعروں میں سنتے ہیں کئی لوگوں کو, اور مشین گنیں بھی ہیں کئی شاعروں کی, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے ایک اپنا شعر یاد آ رہا ہے اس پہ کہ وہ لوگ تو دیوان پہ دیوان لکھے جاتے ہیں, لوگ تو دیوان پہ دیوان لکھے جاتے ہیں, اور ایک ہم ہیں سوچتے ہیں کہ غزل لکھیں گے. کیا بات, ہمارا یہ حساب ہے. کیا بات ہے. اچھا, میں چونکہ آپ سے کلام دو اشخاص سے میں نے سننا ہے, آپ اپنا کلام تیار کیجیے آپ بھی, لیکن ایک سوال دونوں سے مشترکہ, وہ یہی ہے کتاب کے حوالے سے. یہ ہے ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت بڑے بڑے شعراء کرام ان کی اپنی زندگی میں ایک بھی کتاب, پہلی کتاب تک نہ آ سکی. جان ایلیا ہے, ہاں جی, ان کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے, اور بھی بہت سارے ایسے شعراء کرام ہیں. لیکن یہاں پر ایک جدید, جو میرے ذہن میں ایک جدید ایک سوچ آئی ہے اس حوالے سے, میں اب یہ سمجھتا ہوں, اور اس کا تجربہ ہے مجھے بیک گراؤنڈ میں, کہ اگر آپ کے پاس اتنا مواد جمع ہو چکا ہے نا, میں سمجھتا ہوں نئے لکھنے والوں کے لیے, کہ وہ کسی کو اس کو دکھا کے تو اس کو واقعی کتاب کی صورت میں لے آئیں. اس کا ایک فائدہ ہے, محفوظ ہو جائے گا. بالکل یہ میں سمجھتا ہوں, ورنہ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ آپ کا کلام
کہیں اور چلا جاتا مجھے اگر اجازت تو 2 جی منٹ کے. ارشاد. ایک ہادی مچھلی شہری انڈیا میں شاعر تھے. جی جی. ان کے کئی دیوان ہیں جی. 2 دیوان تو میں نے دیکھے ہیں, ٹھیک. اور ہر دیوان میں 600 غزلیں ہیں, اور ایک بھی مصرع ٹھیک آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے دل و دماغ پہ وہ جو ہے نا اثر کر رہا ہے. اچھا. آئی ایم سوری ٹو سے. نہیں صحیح ہے. ہادی مچھلی شہری بڑا اسی پر نام ہے ان کا کہ بھئی ان کی اتنے ہزاروں غزلیں ہیں, لیکن ایک بھی اس میں آپ غزل کا شعر نہیں چن سکتے. تو بقول میرے اپنے بڑے بھائی کے بڑے باذوق ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اظہر غالب کا چھوٹا سا دیوان ہے, لیکن ایک لفظ دل میں اترتا ہے. لیکن ایک لفظ دل میں لوگ کتنے دیوان, کئی دیوان ان کے ہیں, 10 دیوان ہیں, 8 دیوان ہیں. میں حیران ہوتا ہوں. اچھی شاعری کی پہچان تو پھر یہ. اور مزے کی بات یہ نہیں, اچھی شاعری کے علاوہ مزے کی بات یہ کہ 2 4 دیوان ہیں, لیکن وہ غزل اور شعر ایک ہی سناتے ہیں 20 مشاعروں میں. اب اس پہ جو ہے نا روشنی شکیل صاحب شاید ڈالیں گے اس پہ. اس میں مجھے آپ سے بھی جاننا چاہوں, لیکن میں یہ بتلانا چاہتا ہوں, مجھے کسی نے یہ ایک بات لمحہ فکریہ تھی اور بڑی سوچ, ہم پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ہیں. انہوں نے کہا کہ جی آپ کوئی بھی آج کے دور میں, کیونکہ سوشل میڈیا اتنا عام ہے اور ہر بندے کی دسترس میں ہے, آپ کا کلام ہر بندے کی دسترس میں ہے. انہوں نے یہ کہا کہ آپ کوئی نیا کلام اس وقت تک نہ پڑھیں جب تک آپ اس نئے کلام کو کہیں محفوظ نہ کر لیں. تو اس ضمن میں لوگ اسی لیے بار بار جو ہے نا, اور کچھ لوگوں کے پاس ہوتا بھی تھوڑا سا ہی ہے, اس کے علاوہ کچھ اور ہوتا بھی نہیں ہے, یہ بھی ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ شاعروں کو اب نئی جدت کرنی چاہیے, کتابوں کے علاوہ CD یا DVD جو ہے نا وہ نکالنے چاہیے. یہ تو کام کئی سال پہلے وسیع شاہ کا سارا کلام CD اور DVD سیڈیز پہ ہے, اور بھی بہت سارے شاعر ادھر جا رہے ہیں. اور کچھ تھوڑی بہت اگر میں بھی کہیں کچھ لکھوں گا تھوڑا بہت, تو میں سوچتا ہوں شاید میں بھی ادھر ہی محفوظ کروں گا. محفوظ بھی ہو جاتا ہے اور لوگ اسے محظوظ بھی ہوتے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں کہ شاعری کوئی نئی چیز نہیں ہے. 200-300 سال سے مطلب یہ چل رہا ہے سلسلہ, 12ویں صدی سے چل رہا ہے. جی ظاہر ہے جو مستند انداز میں جو کتابیں آئیں, جیسے آپ نے غالب کا ذکر کیا, بلکہ بڑی عجیب بات ہے, شاید آپ نے سنا ہو کہ غالب کا کچھ کلام اب سامنے آیا ہے. بالکل صحیح ہے. حالانکہ ان کا 60-70 غزلیں ان کی تھیں جو پہلے سے چھپی ہوئی ہیں ایک کلام میں, لیکن ان کا کچھ اور کلام جو غیر مطبوعہ تھا اب سامنے آ گیا. تو وہ اب جب شامل ہو جائے گا میرے خیال 200-300 غزلیں بن جائیں گی. بالکل صحیح ہے. تو ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے وہ. تو کتاب جب آنے کا وقت ہوتا ہے نا, وہ ایک خاص وقت ہوتا ہے. تو اس طرح تو آپ کتابیں چھاپ کے لگاتے جائیں. برطانیہ میں شاید آپ کو علم ہو کہ اس وقت 200 سے زیادہ کتابیں منظوم جو ہے وہ چھپ رہی ہیں, لیکن آپ ان میں سے کسی 1 یا 2 یا 3 کتابوں کو ہی کتاب کہہ سکتے ہیں. صحیح بات. اب اس طرح کی کتابیں چھاپنے سے آپ اردو ادب پر کوئی احسان نہیں کر رہے, کوئی اس کا فائدہ نہیں ہو رہا, جبکہ کتاب کی ایک بیک گراؤنڈ ہے, یا تاریخ میں انڈیا پاکستان میں جو بھی کتابیں چھپی ہیں تو ان کا ایک مقام ہے. تو میں صرف اس لیے کہتا ہوں کہ آپ بغیر دیکھے سوچے سمجھے کتاب چھاپ دیں تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. کم از کم کتاب اس وقت آنی چاہیے. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ وہ اس کی کتاب چھاپنے سے کلام محفوظ ہو جاتا ہے, وہ بھی اچھی بات ہے, لیکن یہ تو جب تک شاعر زندہ ہے اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنے کلام کو محفوظ رکھے. اور بے شمار شعراء کا کلام, یہ میں نے اس لیے بات کی تھی کہ یہاں پہ بہت سارے, میں خود بھی زخمیدہ ہوں اس سلسلے میں, بہت سارے شعراء کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے کسی کو کلام کتاب چھپوانے کے لیے دیا, ان کی وہ کتاب نہ چھپ سکی, کچھ سالوں کے بعد وہی کلام کسی اور شاعر کے نام سے چھپا ہوا ملا. یہ ظلم تو بہت. انجم خیالی صاحب بیڈ فورڈ والے, ان کے ساتھ یہ ہوا, ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے پبلشر کو دیا, ان پبلشر نے اپنے نام سے وہ کتاب چھاپ لی اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا. یہ شاعری میں سرقہ چلتا ہے, کرتے ہیں لوگ, لیکن یہ غلط بات ہے. لیکن شاہ صاحب اس میں ایک بڑا ہی چھوٹا سا نسخہ ہے کہ وہ ایک آپ نے مصرع سنا ہوگا کہ جس دیے میں جان ہوگی ایسے ہی ہے نا, وہ دیا رہ جائے گا, وہ دیا رہ جائے گا. تو یہ بے شمار لوگ کتابیں چھاپ دیتے ہیں یا شاعری کرتے ہیں, یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کی شاعری مضبوط ہے اور آپ کی شاعری کے اندر جان ہے تو وہ خود ہی اپنا مقام پیدا کر لے گی. نہ تو کتاب چھاپنے سے مقام بنتا ہے, نہ مشاعرے پڑھنے سے بنتا ہے. پہلے آپ نے ذکر کیا مشاعرے کا, تو میں تھوڑا سا اس بارے میں عرض کر دوں کہ واقعی مشاعرہ جو ہے ایک اسکول ہے, ایک یونیورسٹی ہے, ایک تربیت گاہ ہے.
مشاعرے کے اندر جو پراپر شعراء ہیں، پرانے شعراء ہیں، جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کا ایک انداز ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ داد بھی کیسے لینی ہے اور ادائیگی کیسے کرنی ہے، شعر کی ادائیگی اور شعر کے اندر وقفہ کہاں ہے۔ اچھا، ہمارے جو نئے شعراء ہیں انہیں نہیں پتہ چلتا ان باتوں کا، تو اسی لیے ہم جب مشاعرے کرواتے ہیں تو اس میں کچھ بچے ہوتے ہیں، کچھ نئے لکھنے والے ہوتے ہیں اور کچھ سینئر شعراء ہوتے ہیں، تو وہ سینئر شعراء سے ہم سیکھتے ہیں۔ لیکن میں معذرت کے ساتھ آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں، ایک چیز کی کمی میں محسوس کرتا ہوں مختلف تنظیموں میں اور پروگرامز میں، باقاعدہ سکھانے کی کلاسز وغیرہ کوئی وہ انتظام کہیں نہیں، وہ ہو نہیں سکتا، وہ ہونا چاہیے۔ نہیں، وہ ہو نہیں سکتا اس لیے کہ ایک تو اس لیول کے اساتذہ بھی نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اساتذہ نہیں ہے سے مراد میری یہی ہے کہ وہ ہے ہی نہیں، مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے، ان کے بھی بڑا فیکٹر وقت ہے، وقت نہیں ہے۔ دوسرا بات یہ کہ جو شاعری ہے نا اس کا آمد کے ساتھ زیادہ تعلق ہے، یہ صحیح بات ہے۔ آورد جب آ جاتی ہے نا، وہ کوئی ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی آمد کا ہونا ضروری ہے۔ بالکل صحیح۔ پھر آپ سورس بیس جو ہے وہ آمد ہے، اگر آورد کی بھی سورس بیس آمد ہے، اگر آمد نہیں ہے تو وہ بیٹھ کے دو چار لکھنا بڑا مشکل ہے شاعری میں۔ بہت سارے شعراء کو تو آمد اور آورد کے فرق نہیں پتہ، تو وہ پھر کیا مطلب وہاں بہرحال ہم یہ تلقین نہیں کر رہے۔ بات وہی ہے کہ شوق ہے، وہ لفظوں میں جیسے بھی آپ پرو دیں اپنے حساب سے، وہ کوئی ہار چھوٹا بن جاتا ہے، کوئی بڑا بن جاتا ہے۔ صحیح۔ جیسے ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ جتنا کام ہو رہا ہے برطانیہ میں اردو ادب کے سلسلے میں، اور اس میں مین تو شاعری ہے اور اس کے علاوہ افسانہ نگاری، ناول نگاری، یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو رہی ہیں۔ آزاد نظم تو شاعری کا حصہ ہے۔ آزاد نظم آسان ہو گئی ہے عام جو ہے نا ان کے لیے بھی، اور جو نئے آنے والے ہیں ان کے لیے بھی تھوڑا سا آسان ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی شعر کہنے والے غزل کی طرف ضرور لوٹتے ہیں۔ نہیں، غزل کہے بغیر شاعر مکمل نہیں ہو سکتا۔ شاعری میں ہے ہی مین چیز تو غزل ہی ہے نا، خوبصورتی تو شاعری کی غزل ہی ہے۔ اب آزاد میں بھی اب کچھ آزاد نظم ہے، کچھ نثری نظمیں بھی ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ جانے کیا ہوگا۔ نہیں جی، اب نثری نظم کے بعد بھی کچھ شاید نہیں، اصناف شاعری جو ہیں، اصناف سخن اور چیز، لیکن اصناف شاعری میں بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ان بھی ہوتی ہیں، آؤٹ بھی ہوتی ہیں۔ اب ہمارے ہاں دیکھیں ایک وقت تھا جب یک مصرع، دو مصرع، سہ مصرع، چو مصرع، سہ مصرع بڑا مشہور ہوا ہے، سہ مصرع ہوا کرتا تھا۔ حمایت علی شاعر نے شروع کیا ہے اس بات کو۔ اچھا، اب مجھے اس کا بڑا شوق تھا، لیکن آج ہماری اردو شاعری میں سہ مصرع تقریباً ناپید ہو چکا ہے۔ اس کو جاپان والوں نے اس کو ہائیکو وہ کہتے ہیں، وہاں وہ سب سے زیادہ پاپولر صنف شاعری ہے ہائیکو۔ وہاں سب شاعر جو ہیں وہ جیسے ہم سب شاعر اردو فارسی کے غزل ضرور کہتے ہیں، وہاں ہائیکو شاعری کی بنیاد ہے۔ اور اسی طرح چو مصرع، اب چو مصرع بہت سارے لوگوں کے لیے چو مصرع جو ہے شاید 4 پاؤں والا کوئی جانور ہو، تو قطع ہے، ربائی ہے، لائنیں سب کی 4 ہیں، دوہے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں۔ آپ گاؤں میں نکل جائیں، یقین کریں وہاں پر بڑی اچھی چیزیں، نئی چیزیں ملتی ہیں، اور ایک سے ایک وہاں پر ان کو کون پڑھاتا ہے، ایک سے ایک شاعر اور ایک سے ایک ان کا استاد قسم کے شاعر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل صحیح بات۔ وہ آمد کا جو ہے نا آمد کا سلسلہ، اور میں نے تو ذاتی طور پر یقین کیجئے، میں نے ذاتی طور پر ایسے شاعر، بہترین شاعر دیکھے ہیں جنہوں نے اسکول کا منہ تک نہیں دیکھا۔ ہوتا ہے بالکل۔ حفیظ جلندری، میاں محمد بخش جیلمی، حفیظ جلندری 7 جماعتیں بھاگے ہوئے ہیں، 7 جماعتیں، بالکل، اور میرا قومی شاعر ہیں ہمارے، وہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی دین ہے۔ لیکن جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کا بھی اپنا مقام ہے، اور وہ لوگ کام کرتے ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ لیکن میں آن دا ہول مطلب برطانیہ میں مطمئن ہوں بہت، اور یہاں جس رفتار سے کام ہو رہا ہے، یہاں اچھے شاعر پیدا ہو رہے ہیں۔ تو جہاں تک آپ نے ذکر کیا کہ غزل کا، ظاہر ہے اصناف ادب میں سب سے بڑی غزل ہے، بلکہ پورے اردو ادب کو غزل نے زندہ رکھا ہوا ہے، حالانکہ ناول نگاری بھی ہے اور بہت کام ہو رہا ہے۔ نثر میں اگر لکھنے کی حد تک دیکھا جائے تو نثر زیادہ لکھی ہوئی گئی ہے، زیادہ لکھی گئی نثر، لیکن پاپولیرٹی وہ غزل کی۔ لیکن شاعری کو اگر زندہ رکھا ہے تو غزل نے زندہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، ساری اصناف لکھی گئی ہیں۔ جی، سٹارٹ ہی اصل میں سٹارٹ ہی جو ہے نا شاعری کا غزل ہی سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھ لیں دکنی عروج میں اور اس زمانے میں، اس کو غزل سے جو ہے نا، اور خاص طور پہ اردو غزل، حالانکہ غالب کو لے لیں، اقبال کو لے لیں، بہت سارے دیگر شعراء، ان کا بہترین کلام جو ہے وہ اصل میں فارسی میں ہے، لیکن وجہ شہرت
لیکن وجہ شہرت وہ اردو غزل سر اس کی ایک اور بھی وجہ ہے جی شاہ جی کہ ہم فارسی کی طرف جو ہے نا ہمارا وہ توجہ نہیں رہی، وہ ان لوگوں کی ہوتی تھی اس زمانے میں، اب وہ فارسی جو ہے نا چونکہ اردو اتنی وہ ہو چکی ہے، پھیل چکی ہے اور اس میں اتنا ذخیرہ آ چکا ہے کہ اب فارسی عربی دوسری طرف صنف جو ہے نا وہ اس طرف لوگوں کا ذہن نہیں جاتا، اردو ہی کافی ہے کہنے کے لیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ زبانوں کی ترویج ہوتی ہے، جی، اب اردو کی ترویج ایسی ہو گئی ہے کہ اب میں تو ذاتی طور پہ یہ سوچتا ہوں، بلکہ ایک دو دوستوں کو میں نے کہا بھی ہے، میں نے کہا کہ عربی سے جب شاعری فارسی میں آتی ہے تو قافیے کے ساتھ ردیف کا اضافہ ہوتا ہے، اب اردو میں ہے تو اس کے ساتھ کسی اور چیز کا اضافہ ہونا چاہیے، قافیہ ہے، ردیف ہے، کوئی ایک اور مستقل لفظ ایسا تیسرا بھی سامنے آئے، کوئی ترویج کوئی ایسی آئے کہ وہ بھی غزل کا مستقل حصہ بن جائے۔ بالکل نئے تجربے ہو رہے ہیں، لوگ نئے ایسے رکے ہوئے ہیں وہی روزگار کے سلسلے میں نا کچھ رکے ہوئے ہیں، کچھ کر بھی رہے ہیں تجربے، لیکن ابھی تو غزل ہی اتنی مزیدار ہے کہ اصل میں یہ سمجھتا ہوں لوگ تجربہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اصل بات ہے بھی یہ بات یہی ہے کہ کوئی ہمیں کچھ الزام نہ دے دے۔ لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ تجربات، شاعری میں ہمیشہ تجربے ہوئے ہیں، جتنی آپ شاعری اردو شاعری اٹھا کے دیکھ لیں اس میں باقاعدہ تجربے ہوئے ہیں، اور ہر شاعر کے ہاں آپ دیکھ لیں اس کے ہاں نئے نئے تجربے آپ کو ملتے ہیں اگر باقاعدگی سے آپ پڑھتے رہیں تو شاید اس طرح یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ نئی اختراع بھی ہونی چاہیے، کوئی نئی چیزیں سامنے آنی چاہیے۔ نیا غالب کیوں نہیں آ سکتا؟ بالکل آ سکتا ہے، بالکل آ سکتا ہے، میں ضروری ہے کہ ہم ایک ہی غالب کو لے کے صدیوں چلتے رہیں؟ 100% میں آپ کے ساتھ ایگری ہوں، آ سکتا ہے، لیکن اساتذہ کو ہم پیچھے چھوڑ نہیں سکتے۔ ہاں یہ بات جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا نا فارسی کا یا عربی کا، اردو شاعری مکمل ہوتی ہی نہیں ہے اردو عربی اور فارسی کے بغیر، بالکل صحیح۔ اور اب بھی کسی استاد سے اگر آپ پوچھیں تو وہ آپ کو یہی کہے گا کہ اگر آپ اردو شاعری میں مشاق ہونا چاہتے ہیں تو آپ عربی اور فارسی بھی سیکھیں۔ اچھا، آپ نے بھی اردو میں کچھ ترکیبات کی ہیں، کچھ نئے الفاظ بنائے ہیں، ان کا ذکر کریں گے، لیکن ایک چونکہ بریک کا وقت ہے ناظرین، اور بریک کے بعد ہم دونوں شعراء سے اب گفتگو نہیں ہوگی، اب صرف کلام ہوگا، اور ناظرین کہیں مت جائیے گا، بریک کے بعد پھر ملتے ہیں۔ حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ میرے ساتھ آج دو بہت خوبصورت ادبی شخصیات یہاں موجود ہیں، گفتگو بہت ہو چکی، اگرچہ یہ کم ہے، مجھے ذاتی طور پر تشنگی ابھی بھی محسوس ہو رہی ہے، ان سے بہت کچھ سیکھنے کو مجھے ذاتی طور پر مل رہا ہے، اور یقیناً آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، لیکن چونکہ بنیادی طور پر شاعری بھی ہمارے پروگرام کا سیگمنٹ، بلکہ ہے ہی بنیادی طور پر یہی سیگمنٹ، تو میں اپنے مہمانوں کی طرف جانا چاہوں گا، کلام شاعر بزبان شاعر۔ شکیل قمر صاحب اپنے خوبصورت کلام سے مرحمت فرمائے جناب ہمیں۔ دو شعر عرض کرتا ہوں جی ارشاد۔ اپنے کاندھے پہ اٹھا لائے ہیں لاشا اپنا، اپنے کاندھے پہ اٹھا لائے ہیں لاشا اپنا، اس طرح دیکھ کے آئے ہیں تماشا اپنا، اپنے کاندھے پہ اٹھا لائے ہیں لاشا اپنا، اس طرح دیکھ کے آئے ہیں تماشا اپنا، اور بعد مرنے کے ہمیں یاد نہ کرنا یارو، ہم نے دانستہ کوئی بت نہ تراشا اپنا۔ آئے ہائے 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 ہائے، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا بات۔ شکریہ جی، شکریہ۔ دو شعر جی ارشاد۔ کہ کب بھلا رانائیاں تھیں تیرے بعد، کب بھلا رانائیاں تھیں تیرے بعد، ہر طرف تنہائیاں تھیں تیرے بعد، کب بھلا رانائیاں تھیں تیرے بعد، ہر طرف تنہائیاں تھیں تیرے بعد، مشکلیں بدبختیاں رنج و علم، یہ میری ہمراہیاں تھیں تیرے بعد۔ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ۔ تو ایک غزل عرض کرتا ہوں جی ارشاد۔ کاتب تقدیر نے لکھا ہے جو تقدیر میں، واہ،
کاتب تقدیر نے لکھا ہے جو تقدیر میں، مسئلوں کے حل بھی کیا شامل ہیں اس تفسیر میں۔ واہ واہ واہ۔ اور شعر عرض ہے کہ جی خواب غفلت میں رہے نہ ہو سکے بیدار گھر، واہ، خواب غفلت میں رہے نہ ہو سکے بیدار گھر، در بدر کی ٹھوکریں پنہاں ہیں اس تعبیر میں، در بدر کی ٹھوکریں پنہاں ہیں اس تعبیر میں۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اور شعر سنیے گا جی، کب بشر کی دید کی چاہت میں تھیں وہ رفتیں، واہ، کب بشر کی دید کی چاہت میں تھیں وہ رفتیں، آدمی پہنچا فلک تک چاند کی تسخیر میں، آدمی پہنچا فلک تک چاند کی تسخیر میں۔ اور نقش جو مبہم ہوئے تھے، نقش جو مبہم ہوئے تھے عالم امکان کے، واہ واہ، نقش جو مبہم ہوئے تھے عالم امکان کے، ہو گئے واضح سبھی قرآن کی تحریر میں، واہ واہ واہ، ہو گئے واضح سبھی بہت قرآن خوبصورت شعر ہے کی یہ، تحریر میں۔ اور آخری شعر ہے کہ زندگی کرنا کوئی آسان نہیں ہے اے قمر، زندگی کرنا کوئی آسان نہیں ہے اے قمر، کامرانی ہو میرے مولا میری تقدیر میں۔ واہ واہ واہ۔ اور کاتب تقدیر نے لکھا ہے جو تقدیر میں، مسئلوں کے حل بھی کیا شامل ہیں اس تفسیر میں۔ واہ واہ واہ، کیا خوبصورت۔ اظہر صاحب کچھ آپ کی طرف سے بھی جواباً ہو جائے۔ قمر صاحب کی شاعری کے ساتھ جواباً تو نہیں ہو سکتا، عرض ہو سکتا ہے کہ ایک غزل، چلیں ایسے کہہ لیں کہ سابقہ اور لاحقہ جیسے لازم و ملزوم ہوتے ہیں، سیاق و سباق کے ساتھ، سیاق و سباق کے حوالے سے جواب غزل، جواب غزل، ایک غزل کے چند اشعار۔ جی ارشاد۔ رکھ لیا اس نے جو رندوں کا بھرم، اچھا لگا، واہ، رکھ لیا اس نے جو رندوں کا بھرم، اچھا لگا، اور میں کدے میں دیکھ کر شیخ حرم، اچھا لگا، میں کدے میں دیکھ کر شیخ حرم، اچھا لگا، اور روٹ کر شاہ جی، روٹ کر پھر مان جانا ایک دم اچھا لگا، روٹ کر پھر مان جانا ایک دم اچھا لگا، یار نے جو بھی دیا مجھ کو وہ غم، اچھا لگا، یار نے جو بھی دیا مجھ کو وہ غم اچھا لگا، اور بعد میں گو کھل گیا دام فریب، بعد میں گو کھل گیا وہ دام فریب، بعد میں گو کھل گیا دام فریب، پہلے پہلے یار کی زلفوں کا خم، اچھا ارے واہ 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 واہ، کیا تشبیہ دی ہے، پھر سے پڑھی۔ بعد میں گو کھل گیا دام فریب، پہلے پہلے یار کی زلفوں کا خم، اچھا لگا، اور ایک نگاہ بے دلی سے دیکھنا میری طرف، واہ، ایک نگاہ بے دلی سے دیکھنا میری طرف، ایک نگاہ بے دلی سے دیکھنا میری طرف، ہم پہ اتنا بھی تیرا لطف و کرم، اچھا لگا، ارے واہ ارے واہ، ہم پہ اتنا بھی تیرا لطف و کرم اچھا لگا۔ اور ایک آخری شعر کہ رشک کیوں نہ ہو مقدر پر تیرے اظہر مجھے، رشک کیوں نہ ہو مقدر پر تیرے اظہر مجھے، تیرے گھر میں اس نے جب رکھا قدم، اچھا لگا، ارے واہ واہ، کیا کہنے، بہت خوبصورت، تیرے گھر میں اس نے جب رکھا قدم اچھا لگا، بہت خوبصورت، اور میں کدے میں دیکھ کر شیخ حرم اچھا لگا، کیا کہنے، کیا کہنے، بہت جی جی عطا کیجئے، اور غزل ابھی ہے ٹائم ہمارے پاس، ابھی ان سے اور بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ ایک غزل کے اور شعر ہیں کہ عمر بھر وہ ظلم زیر آسماں کرتے رہے، عمر بھر وہ ظلم زیر آسماں کرتے رہے، دشمنی پہ دوستی کا ہم گماں کرتے رہے، ظلم عمر بھر وہ ظلم ہم پہ زیر آسماں کرتے رہے، اور دشمنی پہ دوستی کا ہم گماں کرتے رہے، لفظ چھن جائیں گے یہ ہم جانتے تھے اس لیے، لفظ چھن جائیں گے یہ ہم جانتے تھے اس لیے، خون دل سے ہم رقم ایک داستاں کرتے رہے، خون دل سے ہم رقم ایک داستاں کرتے رہے۔ اور شاہ جی شعر جی عطا ملاحظہ کریں کہ ہم یقین و بے یقینی ہی کی حالت میں رہے، ہم
یقینوں بے یقینی ہی کی حالت میں رہے، تیر لے کر سیدھی وہ ہم پر کماں کرتے رہے۔ واہ واہ واہ، تیر لے کر سیدھی وہ ہم پر کماں کرتے رہے۔ اور آخری شعر غور طلب ہے شاہ جی، جی جی جو ہمارے حالات ہیں جی، عطا کیجیے۔ سیاست کے اور ہمارے وطن کے، اور جو ہم عوام کر رہے ہیں، کہ لوٹنے والے ہمیشہ لوٹ کر جاتے رہے۔ واہ واہ، لوٹنے والے ہمیشہ لوٹ کر جاتے رہے، ہم جلوسوں میں فقط آہو فغاں کرتے رہے۔ اور حقیقت ہے، اور حقیقت ہے، حقیقت یہی ہے، بس آہو فغاں ہی ہے، شور نہ شرابہ کسی کا راستہ روکتے ہیں، نہ کوئی تنقید کرتے ہیں، اچھا جی لوٹو ہمیں لے جاؤ۔ ہے، جس کے ہاتھ میں لاٹھی اسی کی بھینس ہے پیارے۔ بس ہمارے کچھ دوست احباب ایسے ہیں، وہی کہا کرتے ہیں کہ اس قوم کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، یہ اسی کے جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے۔ یہ اس کے مستحق ہیں، کیونکہ خود ان کو لے کے آتے ہیں تو ان کو گدھے بنا کے وہ نکل جاتے ہیں، تو یہ اسی قابل ہیں، اچھا ان کے ساتھ ہے۔ عوام سادہ لو ہیں اور نہیں سادہ لو نہیں، نہیں سادہ لو نہیں، نہیں سادہ لو نہیں ہے، سادہ لو کچھ اور چیز ہوتی ہے، نائیوٹی جو ہے نا جی، نائیو ہونا کچھ اور چیز ہوتی ہے، بیوقوف اور بننا جان ہو رہا ہے۔ بوجھ کے کچھ نہ کرنا وہ کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ہے مرگ مفاجات، وہی والی بات۔ بس ہاں بالکل صحیح بات ہے۔ کچھ مزید مرحمت فرمائیں۔ جی میں کچھ اشعار پیش کروں گا۔ جی ارشاد۔ غزل سے زیادہ ہے کہ بہتر ہے کہ ایک ہاں بالکل صحیح بات ہے۔ ایک شعر ہے کہ زندگی کرنا کوئی آسان نہیں ہے قمر، جیسے کہ میں نے غزل کے اندر یہ کہا، تو کامرانی ہو میرے مولا میری تقدیر میں۔ اسی طرح ایک اور شعر ہے کہ کب تک زندہ رہتے آخر مر جانا تھا، کب تک زندہ رہتے آخر مر جانا تھا، ہم کو بھی تو ایک دن اپنے گھر جانا تھا۔ اپنے گھر جانا تھا، اصل گھر وہی ہے، اصل گھر تو وہی ہے۔ صحیح بات۔ اور ایک شعر، ہم خاک نشینوں کا ہوتا ہے چلن اپنا، ہم خاک نشینوں کا ہوتا ہے چلن اپنا، ہم پیار بھی کرتے ہیں اظہار نہیں کرتے۔ واہ ہم پیار بھی کرتے ہیں اظہار نہیں کرتے۔ کیا بات، واہ۔ اور ایک شعر ہے جی کہ ہم سے پوچھنا تو بس اتمام حجت تھا، ہم سے پوچھنا تو بس اتمام حجت تھا، اس نے سوچ رکھا تھا جا کے پھر نہ آنے کو، اس نے سوچ رکھا تھا جا کے پھر نہ آنے کو۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا۔ اور آپ کے لیے چند الفاظ ہیں جی کہ زندگی تجھے اتنا جیا، واہ، زندگی تجھے اتنا جیا، اتنا جیا کہ مر چلے ہیں ہم، جتنا جی چکے ہیں مر چلے کہ اب تو مر چلے ہیں، اور اسی میں 8 لفظوں کی یہ کہانی ہے۔ واہ واہ، بہت خوب۔ مزید ایسا بھائی حال ہی میں مدر ڈے گزرا ہے، غالباً کل ہی تھا، تو اس پہ ایک شعر میں نے لکھا تھا کہ اس کی عظمت کی انتہا دیکھو، اس کی عظمت کی انتہا دیکھو جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اس کی عظمت کی انتہا دیکھو جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، ماں کی عزت کیا کرو لوگو، ماں کا سایہ خدا کی رحمت ہے، ماں کا سایہ خدا اور کی رحمت۔ یہی ایک رشتہ سچا ہے، بس بہت یہی ایک رشتہ سچا ہے، 100% بے لوس، 100%، بے لوس، بالکل۔ باقی ہر رشتے میں غرض ہے، اچھے ہیں بھائی بہن رشتے نہیں سارے، اچھے ہیں لیکن یہ بے لوس ہے۔ ماں سا دوسرا رشتہ ہے ہی کوئی نہیں دنیا میں، کوئی نہیں رشتہ۔ اور خوش قسمت ہیں لوگ جن کی ماں موجود ہیں، باحیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ ان کی خدمت کریں، جتنی بھی خدمت کریں وہ کم ہے، بہت کم ہے۔ بالکل صحیح، کیونکہ بعد بعد اللہ کے جب بھی نکلا میرے منہ سے ماں، واہ، میرے جسم میں یارو سچ بتاؤں آ گئی جان، آ گئی جان، میری ماں، میری ماں۔ کیا بات، کچھ اور بھی مرمت فرمائیے نا جی۔ ایک غزل کے اور چند اشعار میں عطا کیجیے۔ شاہ جی، یہاں رہیے وہاں رہیے، یہاں رہیے وہاں رہیے جو زیر آسماں رہیے، یہاں رہیے وہاں رہیے جو زیر آسماں رہیے، بفکر دشمناں رہیے بیاد دوستاں رہیے۔ واہ، بہت خوب، واہ واہ، بہت اچھی ترکیب، خوبصورت انداز ہے۔ یہاں رہیے وہاں رہیے جو زیر آسماں رہیے، بفکر دشمناں رہیے بیاد دوستاں رہیے، شکن ماتھے کی گہری ہو گئی محفل میں جب دیکھا، واہ واہ، شکن ماتھے کی گہری ہو گئی
محفل میں جب دیکھا جفائیں کیجئے لیکن کبھی تو مہربان رہیے، جفائیں کیجئے لیکن کبھی تو مہربان رہیے، اور ہمیں منظور ہے ہر شرط تیری ہر سزا تیری، ہمیں منظور ہے ہر شرط تیری ہر سزا تیری، مگر ممکن نہیں ہے ظلم ہو اور بے زبان رہیے۔ واہ بہت کیا کہنے، اگر ممکن نہیں ہے ظلم ہو اور بے زبان رہیے۔ بے زبان رہی ہے۔ واہ، مجھے تو جی یہ 19ویں صدی کے اساتذہ کا رنگ نظر ساتھ ساتھ کریں گے، حقیقت ہے، بالکل، نو ڈاؤٹ اٹ، یہ استادانہ غزل ہے آپ کا، مہربانی یہی نہیں سارا کلام ماشاء اللہ۔ بڑا استادانہ کلام ہے آپ کا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بہت معیاری اور بہت اچھی ترکیبیں، بہت اچھے خیالات، لفظوں کا استعمال، ترنم، بہت کچھ۔ پچھلے دنوں عطا اللہ قاسمی صاحب نے ایک شعر پہ داد دیا تو میں نے کہا جی میری غزل مکمل ہو گئی ہے، اور مجھے جو ہے نا صحیح، ایک جو ہے نا وہ ظاہر ہے اچھے بندے کی داد ہو تو پھر وہ مزہ آتا ہے۔ استاد کی داد اگر آپ کو مل جائے تو آپ سفل ہیں۔ ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جی، غزل لکھی، فیس بک پہ رکھی وہ غزل، جی اب بھی لگی ہوئی ہے، پچھلے دنوں میں نے لگائی تھی، کہ اس میں 2 شعر تھے خاص طور پہ، تو قاسمی صاحب کو فون آ گیا، جی، قاسمی صاحب کہتا یار اظہر تیری غزل ہے، میں گھبرا گیا، اچھا میں کہا حضور میری غزل ہی ہے لیکن اگر تسی کہندے ہوتے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، کہتے نہیں یار یہ نہیں بات، کہتے بہت اچھا تم نے لکھا ہے۔ واہ، میں نے کہا جی اگر اچھا لکھا تو پھر آپ فیس بک پہ داد دیں، فون پہ تو آپ کی مہربانی، آپ نے فون کر لیا، یہ میرے لیے بڑی بات ہے، لیکن پھر انہوں نے فیس بک پہ داد دی۔ وہ خاص طور پہ 2 شعر تھے اس غزل میں، جی عطا کیجیے۔ کہ ایک میری یادداشت جو ہے نا وہ والا رات کے صاحب پہر ویسے بھی نہیں، وہ والا صاحب ہے کہ میری 2 چیزیں بہت اچھی ہیں، ایک میری یادداشت بہت اچھی ہے، صحیح، اور دوسری ابھی یاد نہیں آ رہی۔ کیا بات وہ ہے کہ ہے جس کے ہاتھ میں لاٹھی اسی کی بھینس ہے پیارے، ہے جس کے ہاتھ میں لاٹھی اسی کی بھینس ہے پیارے، ہوا ثابت تجربوں سے عدالت کچھ نہیں ہوتی، حقیقت ہے یہ، ہوا ثابت تجربوں سے عدالت کچھ نہیں ہوتی۔ اور خیر یہ تو ابھی مجھے سوری مجھے یاد ہے، لیکن یہ شعر نہیں، یہ بڑا پائے کا شعر ہے جی، اور حقیقت اور برمال حقیقت شعر یہ کیا۔ میں ایک نظم اگر اجازت ہو تو، میں سوچتا ہوں کہ کیوں کر میں اس کو معاف کروں، میں سوچتا ہوں کہ کیوں کر میں اس کو معاف کروں، وہ جس کو سونپ دیا زندگی کا ہر لمحہ، وہ جس کی خاطر زمانے سے دشمنی لے لی، وہ جس نے مجھ کو سبق دے دیا بغاوت کا، تماشا دیکھ رہا تھا کھڑا محبت کا، کہ زندگی میں میرے بھر دیے ہیں انگارے، میں سوچتا ہوں کہ کیوں کر میں اس کو معاف کروں، وہ جس کی چاہ میں دن رات میں تڑپتا رہا، قدم قدم پہ میری حوصلہ شکنی کی تھی، کبھی اقرار کبھی انکار کی باتیں کی تھیں، میری امید کو ڈھارس نہ بندھائی جس نے، میرے جیون میں بہت آگ لگائی جس نے، ظلم کی حد سے بھی آگے وہ نکل آیا تھا، میں سوچتا ہوں کہ کیوں کر میں اس کو معاف کروں، میں اس کو قتل بھی کر دوں یہ کچھ سزا بھی نہیں، میں تڑپتا اسے دیکھ نہ پاؤں گا کبھی، سوچ محدود سمجھ میں نہیں آتا کچھ بھی، ایک رستہ ہے میرے انتقام کا لیکن، اس کو رسوا جو کروں خود کو بھی بدنام کروں، اور توہین محبت کی سر عام کروں، اس کو رسوا جو کروں خود کو بھی بدنام کروں، اور توہین محبت کی سر عام کروں، اس سے بہتر ہے کہ اب دل سے بھلا دوں اس کو، سوچتا ہوں کہ میں اسے دل سے بھلاؤں تو بھلاؤں کیسے، وہ جیسے میرا ایک شعر ہے نا جی، یہ جو ترک تعلق ہے یہ ممکن ہی نہیں، یہ جو ترک تعلق یہ جو ترک تعلق ہے یہ ممکن ہی نہیں ہوتا، کہاں ہم یاد کرنا یاد آنا چھوڑ دیتے، واہ بہت اچھا شعر، یہ ترک تعلق تو
ہم کر لیتے لیکن ہوتا نہیں، ممکن ہی نہیں، بہت بڑی حقیقت، ہم یاد کے حوالے سے پھر بھی جڑے رہتے ہیں، وہ بلایا جا ہی نہیں سکتا۔ اچھا جی، اب چونکہ پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ کچھ اختتامی کلام اظہر صاحب نے نظم سنائی، میں ایک نظم پیش کرتا ہوں، چونکہ پہلے ذکر ہو رہا تھا گفتگو میں آزاد نظم کا، بالکل، تو آزاد نظم کے اندر کیا ہونا چاہیے دیکھنے والوں کو خود ہی آپ پتہ کی چل آزاد جائے گا نظم میں تو وہ لوازمات ضرور ہوں گے کہ نظم کا عنوان ہے میرا ماضی۔ واہ، یعنی اس میں بھی ردھم ہے، اصل تو بات ہے کہ ردھم ہونی چاہیے۔ میں وہی فرق اس وقت بات کر رہا تھا کہ نثری نظم میں اور آزاد نظم میں فرق یہ ہے کہ نثری نظم میں ردھم نہیں ہوتا، روانی ہوتی، ردھم نہیں ہوتا، لیکن آزاد نظم میں بھی وزن بھی ہوتا ہے، بالکل، ردھم بھی ہوتا ہے، تکرار بھی ہوتی ہے، اور سننے میں اس کے صوتی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ تو لیکن اساتذہ جو ہے وہ نثری نظم کو آج تک تسلیم نہیں کرتے۔ خیر اب ہمیں، میرا خیال ہے ہمیں کر لینا چاہیے، کیونکہ بہت ساری چیزیں نہیں، ظاہر ایک صنف ہے، صنف ادب ہے، اللہ ان کو زندگی دے، ویسے اساتذہ کم ہوتے جا رہے ہیں، فکر نہ کریں۔ جی، میرا ماضی، دیواروں پر آویزاں ہیں، دیواروں پر آویزاں ہیں ہنستے کھیلتے بچوں کی رنگ برنگی تصویریں، واہ، دیکھ کے جن کو میں ماضی میں کھو جاتا ہوں، واہ، آویزاں دیوار پہ ایک تصویر کی مانند میں بھی آویزاں دیوار پہ ایک تصویر کی مانند میں بھی ہنستا کھیلتا ایک بچہ تھا، واہ، گول مٹول بھری بھری سی گالوں والا، موٹی موٹی آنکھوں والا، سرخ سفید چہرے والا، واہ، لیکن رفتہ رفتہ مجھ پہ وقت نے ڈاکہ ڈالا، میں نے ہنسنا کھیلنا چھوڑا، اور بے ترتیب رتوں نے آنکھوں کی شوخی کو مجھ سے چھینا، وقت کے بڑھتے لمحوں کے سنگ ماند پڑی چہرے کی رنگت، دیواروں پر آویزاں ان تصویروں میں میرا ماضی چھپا ہوا ہے، مجھ سے میری عمر کے سارے لمحے لے لو، مجھے لوٹا دو میرا ماضی۔ واہ واہ، کیا خوبصورت کلام ہے جی۔ چونکہ پروگرام کا وقت اب ختم ہونے والا ہے، اجتماعی طور پر کچھ پروگرام کے حوالے سے اور کچھ آپ کی رائے کے حوالے سے کہ اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے آپ کی نظروں میں مزید کیا کیا جا سکتا ہے؟ عشاء صاحب، پروگرام واقعی بہت اچھا ہے آپ کا، اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس وقت جتنے بھی ٹیلی ویژن یا میڈیا کے ہیں پروگرام چل رہے ہیں ان میں واحد یہ ایک ہی ادبی پروگرام ہے جسے پراپر ہم اردو ادب کے لیے سنگ میل کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ جو خدمت کر رہے ہیں شاید عام لوگ اس کو محسوس نہ کرتے ہوں، لیکن میں اسے بہت بڑی خدمت سمجھتا ہوں، یہ ہمارے لیے سند ہے، حقیقت ہے۔ اور اس سے دیکھیں رات کے اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے ٹیلی ویژن کے سامنے، اور جن لوگوں کو ادب کی تشنگی ہے، صحیح بات، جن کی ضرورت ہے ادب، وہ لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور بڑے مزے سے دیکھ رہے ہیں۔ صحیح بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ ان سے پوچھیں اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ 1-1.5 گھنٹہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح بات، اگر آپ اس وقت مجھے خود تشنگی محسوس ہوتی ہے، ایگزیکٹلی، آپ اس سے ڈبل بھی کر دیں پروگرام تو ان کو پسند آئے گا، وہ دیکھیں گے۔ اور لوگ کہتے ہیں جی بڑھائیے بڑھائیے، جی ہاں، لیکن 1.5 گھنٹہ بھی کافی۔ جی بالکل، اب یہی کوشش ہے کہ اس کو اگر آپ بڑھا سکیں یا اس کو ریگولر تھوڑا سا، میں ضرور کوشش کروں گا جی، میں کرتا رہتا ہوں انشاءاللہ، اس وقت کی تبدیلی کے لیے بھی میں کوشاں ہوں، لیکن دیکھیے ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ اظہر صاحب، آپ کو شاہ جی میں تے انور مسعود صاحب دی زبان چ کہاں گا جی کہ انفراموشیبل، واہ 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 واہ، انفراموشیبل، بہت بہت شکریہ جی، وہ بڑے جملے استعمال کرتے ہیں اپنے، مقرر نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑے جوش میں کیا کہے، دوبرر، آنے دیں دوبرر، صحیح بات ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ کا اچھا پروگرام ہے، اور ایسے پروگرام ہونے چاہیے، بہت زیادہ دیر آئے درست آئے، اور یہ ان سے زیادہ کام کرتے ہیں جو عام طور پہ اب دیکھیں گھروں میں بیٹھ کے ہر کام ہو رہا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی بیٹھ کے دیکھا جا رہا ہے، وہ ایک محفل میں آنے کے لیے ان کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے، اس طریقے سے زیادہ محظوظ ہو رہے ہیں لوگ، بالکل صحیح، کچھ لوگ آتے ہیں محفل میں، یہاں زیادہ لوگ میں اس میں یہ کہا کرتا ہوں، بلکہ سلمان باسی صاحب نے اس بات کو بڑا ہائی لائٹ کیا تھا اور اپریشیٹ بھی کیا، تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے یہ کوشش کر رہا ہوں اس ادب کے ذریعے سے کسی حد تک کردار سازی جو ہے وہ کی جائے، بہت خوب، ادبی کردار سازی بہت خوب وہ کی جائے، اور جب کردار سازی ہوتی ہے تو آپ کی اخلاقیات بھی بہتر ہوتی ہے، آپ کے سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے،
اور پھر آپ کا جو دوسرے لوگوں کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ یقیناً بہتر ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں کوشش ہر حال میں کرنی چاہیے. بہت بڑی بات ہے. آپ جیسے دیکھ لیں کہ اقبال کا فلسفہ ہے باقاعدہ نوجوانوں کی شخصیت کی تعمیر وہ کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ ادب ہے ہی سارا, مجموعی طور پر سارے ادب کا مقصد ہی یہ ہے, یہ ادب کا بنیادی کام. شعر مجھے یاد آ گیا جو بھولا ہوا تھا کہ شعر و نغمہ کلام آخری ہے, اہل محفل سلام آخری ہے. وہ شعر ہے کہ سراپا عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں نوجوان سارے. بالکل میں نے پڑھا. سراپا عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں نوجوان سارے, تقاضے کچی عمروں کے محبت کچھ نہیں ہوتی. واہ. بہرحال جی آپ دونوں اصحاب کا بہت بہت شکریہ. میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے اور ڈی ایم ٹی وی کے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ دو ایسی شخصیات آج میرے ساتھ یہاں ایک دم سے موجود ہوئی ہیں کہ بڑا اچھا لگا. آپ کی مہربانی جناب, مجھے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہے. یہ میری خوش بختی ہے کہ میں آپ سے کچھ سیکھ سکوں. اور شکیل صاحب کو جو آپ نے یہاں بلایا ہے یا ان کو سامنے لے کر آئے ہیں, یہ بڑی ایک آپ کی اردو ادب والوں کے لیے یقیناً بہت بڑی خدمت ہے. ان کو نکالنا بڑا مشکل ہے تھوڑا سا. آپ کی بڑی نوازش ہے شاہ صاحب, آپ کی نوازش ہے, ڈی ایم ٹیلی ویژن کی نوازش ہے, تو ہم اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. کم نکلتے ہیں. اچھا اس پروگرام کا شوق تو ڈاکٹر لیاقت صاحب کو بھی ہے. اچھا بالکل کہتے ہیں بہت بند نہیں کرنا, بلکہ کئی مرتبہ اگر لیٹ ہو جائے تو فون کر کے شروع کیوں نہیں ہوا. اچھا میں دیکھ رہا ہوں. بہت نہیں, ڈاکٹر صاحب کو بھی شوق ہے غزلوں کا, اور ان کا ہمیں پتہ ہے یہ 15-20 سال سے. بالکل صحیح بات, آپ تو جانتے ہیں ان کو بڑی اچھی طرح. جی بہت بہت شکریہ. بہرحال جی آپ دونوں صاحب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ پھر ضرور ملاقات ہوگی, کیونکہ میں سمجھتا ہوں میری اپنی بھی تشریحی اور یقیناً ناظرین مزید گفتگو آپ سے سننا چاہیں گے, لیکن اگلے کسی پروگرام میں انشاءاللہ ضرور آپ سے ملاقات ہوگی. ناظرین چونکہ پروگرام کا وقت اب ختم ہو چکا ہے, آخر میں صرف ان الفاظ کے ساتھ کہ میں آئندہ اگلے ہفتے پھر کسی اور مہمان کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنے گرد و نواح کے دوستوں عزیزوں اقارب کا, اور ہمارا بھی بہت سارا خیال رکھیے گا. آسانیاں بانٹیے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اگلے ہفتے اسی جگہ اسی وقت اسی چینل پر امجد شاہ آپ کی خدمت میں یہ پروگرام لے کر غزل شب پھر حاضر ہوگا. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ, شب بخیر.